السلام علیکم ناظرین۔ ایک بڑے شہر کے ایک پوش علاقے میں زرینہ نامی ایک عورت رہتی تھی۔ وہ بے پناہ حسن اور جمال کی ملکہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ غرور، لالچ اور ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ زرینہ کا شوہر ایک شریف اور محنتی انسان تھا جو دن رات حلال کما کر اس کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن زرینہ کی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں تھا۔ اس نے زیادہ پیسے، قیمتی زیورات اور عارضی لذت کی خاطر ایسے راستے کا انتخاب کیا جو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والا تھا۔ وہ اپنے حسن کے جال میں امیر کبیر اور غافل مردوں کو پنساتی اور زنا اور بدکاری کی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ شوہر کام پر جاتا تو زرینہ کے گھر غیر مردوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے گناہ چار دیواریوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، زرینہ کا بینک بیلنس بڑھتا گیا، لیکن اس کے دل کا سکون رخصت ہو گیا۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے چہرے کی رونق اور دل کا اطمینان چھین لیتا ہے۔ ایک رات زرینہ کا شوہر اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ اس نے وہ منظر دیکھ لیا جس کی ایک غیرت مند مرد کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شوہر نے نہ تو چیخ و پکار کی اور نہ ہی کوئی تشدد کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، زرینہ، میں نے تمہیں اپنی عزت سمجھا تھا، لیکن تم نے میرے بھروسے اور اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا۔ شوہر نے اسے اسی وقت طلاق دی اور گھر سے نکال دیا۔ اب زرینہ تنہا ہو چکی تھی۔ جن مردوں کے ساتھ وہ گناہ کی محفلیں سجاتی تھی، انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف اس کے جسم کے پیاسے تھے، اس کی ذات سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد زرینہ ایک مہلک اور موذی بیماری کا شکار ہو گئی۔ اس کا وہ حسن جس پر اسے ناز تھا آہستہ آہستہ ڈلنے لگا۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور چہرے پر جھریاں اور سیاہی مائل سائے پڑ گئے۔ جو سہیلیاں اور شناسا اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اب اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں تنہا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ ایک شام جب درد کی شدت بہت زیادہ تھی اور گھر میں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا، زرینہ کو اپنی گزری زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اللہ کی حدوں کو توڑتی تھی، کیسے وہ اپنے پاکیزہ رشتے کو پامال کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے بستر سے رینگتے ہوئے فرش پر سجدہ کیا۔ وہ رو رو کر پکارنے لگی، اے میرے رب، میں گنہگار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں برباد کر دی۔ میں تیری مجرم ہوں، لیکن سنا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے اس گناہ کی گندگی سے پاک کر دے۔ اس رات زرینہ نے سچے دل سے توبہ کی۔ وہ رات بھر روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ کچھ دن بعد اسی تنہائی اور بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ مرتے وقت اس کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جو بیماری کے دنوں میں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کہانی سے ملنے والے دو بڑے سبق: اس کہانی میں ہر انسان، بالخصوص گناہوں کی دلدل میں پھنسے لوگوں کے لیے دو بہت بڑے اور گہرے اور اصلاحی اسباق ہیں۔ اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ گناہ کی لذت عارضی اور اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کے احکامات اور حیا کی چادر کو تار تار کرتا ہے تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی حسن اسے ذلت سے نہیں بچا سکتا۔ جن لوگوں اور عارضی فائدوں کے لیے انسان اپنا ایمان اور عزت بیچتا ہے، وقت آنے پر وہی لوگ سب سے پہلے منہ پیر لیتے ہیں۔ دنیا کی لذت ایک سیراب ہے اور مکافات عمل کا قانون اٹل ہے۔ جو بوئے گے وہی کاٹو گے۔ دوسرا اور سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ انسان کا گناہ جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ زرینہ نے اپنی زندگی برباد کی، لیکن آخری وقت میں جب اس نے دنیا کے تمام سہاروں کو ٹوٹتا دیکھا اور سچے دل سے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور سجدہ کیا تو اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے آخری سانسوں سے پہلے تک کھلا ہے۔ انسان کو کبھی بھی مایوس ہو کر گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف
لوٹ آنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔